بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال الحکیم فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ حضرات محترم، خطبہ اول کی مناسبت سے اس آیہ وافی ہدایہ کی روشنی میں اپنی معروضات کا آغاز کرنے سے قبل میں خود اپنے نفس کو اور آپ برادران کو تقوی الہی کی وصیت و نصیحت کرتا ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو راہ تقوی کو شناخت کرنے اور عملی زندگی میں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، اس آیہ وافی ہدایہ کی روشنی میں ہم صادقین کی جماعت کے حوالے سے خطبہ اول میں ہم اپنی گفتگو کر رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لے آئے ہیں یا وہ اس چیز کے بارے میں دعویٰ اور کلیم کرتے ہیں کہ وہ مومن ہیں، انہوں نے اس ایمان کی دولت کو حاصل کر لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سے خطاب کر کے فرماتا ہے کہ میں تمہارا پروردگار تقاضا کرتا ہوں کہ اگر آپ ایمان لے آئے ہیں تو اب اگلے مرحلے کی طرف سفر کریں اور تقوی کی صلاحیت بتقوی اللہ، تقوی الہی کی صلاحیت اپنے اندر پیدا کریں، اور جب تقوی کی صلاحیت پیدا کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو پھر تیسرے مرحلے میں اس کا جو تقوی کی صلاحیت جو ہے وہ ایک مقصد کے لیے تقاضا کیا گیا ہے کہ انسان تقوی کی صلاحیت پیدا کرے۔ اس کے لیے جو تیسرا مرحلہ جو بیان کیا گیا ہے وہ ہے کونوا مع الصادقین، صادقین کی معیت اختیار کریں۔ تو یہ صادقین کی جماعت جو ہے، اس کے جو خد و خال ہیں، اس کی جو ہیرارکی ہے، اس کے بارے میں اور اس کی جو غرض و غایت ہے، شریعت مقدس اسلام کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم صادقین کی معیت اختیار کریں، اس حکم کی غرض و غایت اور مقصدیت کیا ہے، اس پر اجمالی طور پر میں نے چند جملے ابتدائی طور پہ عرض بھی کیے۔ آج یہ جو صادقین کی جماعت ہے، اس کے حوالے سے اس گفتگو کو آج اس مسئلے پہ ختم کریں گے، اور پھر اس کی جو ہیرارکی ہے، اس کے جو مراحل ہیں، کیونکہ یہ صادقین کی جماعت جو ہے، اس کا تعلق جو ہے نہ کسی رنگ کے ساتھ ہے، نہ کسی نسل کے ساتھ ہے، نہ کسی زمانے کے ساتھ ہے، نہ کسی علاقے کے ساتھ ہے۔ یہ ایک آفاقی حکم ہے۔ ہر زمانے کے اندر پوری روئے زمین پر جو نسل آدم زندگی بسر کر رہی ہے، چاہے وہ 2019 کا زمانہ ہے، یا آج سے 500 سال پہلے کا زمانہ ہے، یا آج سے 500 سال بعد کا زمانہ جو آئے گا، یہ حکم اپنے مقام پر اسی طرح سے اپنے زمانے کے انسانوں کو اسی طرح سے تقاضا کرتا رہے گا کہ آپ کو یہ کام کرنا چاہیے، ایمان کی دولت حاصل کرنی چاہیے، تقوی کی صلاحیت پیدا کرنی چاہیے، اور صادقین کی معیت اختیار کرنی چاہیے۔ چونکہ جو غرض و غایت ہے وہ آج بھی اسی طرح سے موجود ہے، آج سے 1000 سال پہلے بھی یہ موجود تھی، آج سے 1000 سال بعد بھی اسی طرح سے موجود ہوگی۔ اس لیے ایک آفاقی حکم ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا۔ ہم سلسلہ گفتگو کو جوڑنے کے لیے میں ابتدائی طور پہ ایمان جو ہے، اس کا نظریہ جو ہے وہ ہے الحمدللہ رب العالمین، جو ابھی ہم نماز میں کھڑے ہو کے سب کہیں گے۔
اور تشہد کی حالت میں جا کے کہیں گے اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ یہ جو نظریہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ اصل میں اس الحمدللہ رب العالمین کا ایک سمری ہے، ایک خلاصہ ہے، اس میں سے یہ چیز نکل۔ یہ دو نظریات ہیں، اور اس نظریے پر یقین پیدا کرنا اس کو کہتے ہیں ایمان۔ یقین ہونا، آگاہی نہیں، اس کا یقین چاہیے۔ دور حاضر کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ یہی ہے کہ دور حاضر کا مسلمان جو ہے، چاہے وہ شیعہ ہیں یا سنی حضرات ہیں، انہوں نے معلومات ہیں ان کے پاس، یعنی ان کے پاس یعنی ذہن میں یادداشت میں یہ سورہ الحمد موجود ہے، یہ کلمہ موجود ہے، لیکن اس کا یقین نہیں۔ دور حاضر کا مسئلہ جو ہے وہ یہی، تو یہ ان کے پاس شناخت ہونی چاہیے اور اس کا یقین چاہیے۔ دوسرے مرحلے میں اس یقین کی بدولت، اس کی مدد سے نفس کی خواہشات کی مخالفت کی مشقیں کرنی ہوتی ہیں، اور ریگولرلی کرنی ہوتی ہیں، اور اپنے اندر یہ صلاحیت پیدا کرنی ہوتی ہے کہ انسان نفس کی خواہشات کو کنٹرول کرنے کا ملکہ پیدا کرے۔ ایمان جو یقین کی بیٹری ہے وہ بھی استعمال کے ساتھ ساتھ وہ کنزیوم ہوتی ہے، اس کا لیول نیچے آتا ہے۔ ایمان کی بیٹری کو جو یقین ہے اس کو بھی ریگولرلی روزانہ کی بنیاد پر لمحہ بلمحہ اس کو چارج کرنا پڑتا ہے۔ اسی طرح سے یہ جو تقویٰ کی صلاحیت ہے، یہ بھی جو ہے اس کو مینٹین رکھنے کے لیے، اس کو امپروو کرنے کے لیے، یہ نہیں ہے کہ ہفتے میں ایک مرتبہ یا مہینے میں ایک مرتبہ یا سال میں، یہ بھی ریگولر بیسس پر اس کو یعنی وہ مینٹین کرنا ہوتا ہے کہ نفس کی خواہشات کو کنٹرول کرنے کا ملکہ پیدا کیا جائے اپنے اندر۔ اس کے بعد تیسرا مرحلہ ہے کہ جب یہ چیز جو ہے یعنی انسان اسے کر لے جس لیول پر بھی، کیونکہ اس میں تین چیزیں اہمیت کی حامل ہے۔ ایمان کس قسم کا ہے، ایمان کا لیول کیا ہے۔ جیسے اس وقت ہم تصور کریں مثال کے طور پہ 50 آدمی اس وقت یہاں موجود ہیں، تو یہ 50 افراد جو ہیں اگر اس کو یعنی انالیسس میں سے گزارا جائے تو ہر آدمی کا ایمان کا جو لیول ہے وہ مختلف ہوگا۔ یہ بھی ایک ویریبل آئٹم ہے، جس قسم کی آپ یعنی اس پروسیس میں سے اپنے آپ کو گزاریں گے اسی قسم کا ایمان انسان کے پاس آئے۔ ایمان جو ہے جس قسم کا ایمان ہوگا، جس قسم کی نفس کی خواہشات کی مخالفت کی مشق انسان کرے گا، اس قسم کی صلاحیت تقویٰ انسان کے پاس آ جائے گی۔ اور اگر میرے پاس ایمان ہو مگر میں نفس کی خواہشات کی مخالفت کی مشق کرنا بند کر دوں تو پھر تقویٰ کی صلاحیت آہستہ آہستہ نیچے آنی شروع ہو جائے گی، اور ایک وقت آئے گا کہ اگر میں اس طرف توجہ نہیں دوں گا تو بالکل ختم ہو جائے گی۔ جیسے یہ ایک ایتھلیٹ ہے، جوان آدمی ہیں، توانائی موجود ہے، اور وہ مسلسل یعنی 100 میٹر کی ریس کی پریکٹس کرتا ہے، تو جب تک وہ اپنی توانائی کو برقرار رکھے گا، مسلسل مشق کرتا رہے گا، اس کی وہ 100 میٹر ریس کی یا 5000 میٹر کے جو لانگ ریس ہے اس کی صلاحیت اس کے پاس برقرار رہے گی۔ جب پریکٹس کرنا بند کر دے گا تو آہستہ آہستہ وہ صلاحیت ختم ہونی شروع ہو جائے گی۔ یہ تقویٰ بھی بالکل 100% اسی طرح سے ایک چیز ہے کہ جب انسان نفس کی خواہشات کی مخالفت کی مشق کرنا بند کرے گا تو اس کے نتیجے میں جو یہ صلاحیت ہے تقویٰ کی یہ نیچے آنے شروع ہو جائے گی، اور اگر پیچھے ایمان ختم ہو جائے گا تو اس پر جو آگے تعمیر ہونے والی عمارت ہے وہ خود بخود بیٹھ جائے گی نیچے۔ یہ ایک ہلکا سا میں نے خاکہ آپ کی خدمت میں۔ اتقوا اللہ، اللہ تبارک و امیر المومنین نے بھی یہی نصیحت کی جو میں اردو میں عرض کر رہا ہوں۔ آپ نہج البلاغہ اٹھا کے دیکھ لیں تو امیر المومنین نے یہی باتیں جو ہیں، میں نے اپنے پاس سے کوئی چیز ڈیزائن نہیں کی، میں نے یہ تمام باتیں نہج البلاغہ سے میں دیکھی کہ لکھی ہوئی ہیں، احادیث کی کتب میں لکھی ہوئی ہیں، قرآن کریم میں لکھی ہوئی ہیں۔ ہاں
چونکہ ہم بنیادی طور پہ یہ اہل سنت کے ساتھ بحث کرتے ہیں، اور وہ بحث یہ ہے کہ حدیث مبارکہ کا جو نفس مضمون ہے وہ یہ ہے کہ انی تارک فیکم الثقلین، کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا۔ اب ہماری کئی سو سال گزر گئے یہ بحث کرتے ہوئے، ان حضرات نے اس کو اس حدیث مبارکہ کو تبدیل کر دیا اور اس کے اندر تحریف لفظی کی اور کہا کہ یہ اصل میں حدیث تو ہم مانتے ہیں لیکن یہ اس کا مضمون جو ہے وہ یہ ہے کہ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و سنتی۔ انہوں نے اہل بیت علیہ السلام کو اہل بیتی نکالا اور سنتی وہاں داخل کر دیا۔ یہ بحث جو ہے آج بھی ہمارے درمیان موجود ہے اور بڑی شدت کے ساتھ، لیکن یہ تو بنیادی طور پہ ایک نسخہ تھا کہ اس کو عملی زندگی میں اختیار کرنا تھا، اسے قرآن اور اہل بیت علیہ السلام سے متمسک ہونا تھا۔ بدقسمتی جو ہے وہ یہ ہے کہ شیعہ حضرات جو ہیں یہ بحث تو کرتے ہیں لیکن شیعہ حضرات قرآن اور اہل بیت سے متمسک نہیں ہیں، اور وہ اہل سنت جو ہیں وہ قرآن اور اہل سنت حضرت کی سنت سے متمسک نہیں، صرف ایک بحث ہے لفظی جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ اس کے ساتھ متمسک ہونا ہے اصل میں، یعنی جو دستور جو سورہ مبارکہ جمعہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا وَإِذَا حُمِّلَتِ التَّوْرَاةَ، کہ ہم آپ کو ایک قصہ سناتے ہیں، آپ سے پہلے بنی یہ قوم گزری، ہم نے توریت کی کتاب جو ہے ان کی طرف ہدایت کے لیے بھیجی تھی، ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا، لیکن انہوں نے کیا کیا، انہوں نے جو ذمہ داری توریت کی شکل میں ہم نے ان کی طرف منتقل کی تھی، انہوں نے اس ذمہ داری کا بوجھ اٹھانے سے انکار کر دیا، یعنی اس کتاب کو اس کے مقابلے کرنا، مخارج ٹھیک کرنا، یہ سب کچھ کر، لیکن جو حکم اس میں ہدایت تھی اس ہدایت کو عملی زندگی میں اختیار نہیں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں ثم لم يحملوها، ان لوگوں کی مثال کمثل الحمار، ان کی مثال اس گدھے کی مانند ہے، یحمل اسفارا، جس پر کتابوں کا بوجھ لاتا ہو۔ یہ اس وقت بالکل امت مسلمہ کی یہی حالت ہے۔ آپ یوٹیوب اٹھا کے دیکھ لیں، جناب قرآن کریم کی تلاوت کے بے پناہ جناب آپ کو اس پہ ویڈیو کلپس ملیں گے۔ آپ ویسے گوگل سرچ انجن پہ چلے جائیں، اس کو قرآن کریم کی کمانڈ دیں، آپ کو 2-4 ہزار نہیں لاکھوں ویب سائٹس ملیں گے قرآن سے ریلیٹڈ، لیکن ہم شاید یعنی گوگل کو ہدایت دینا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں یوٹیوب کو مسلمان بنا دیں۔ میرے عزیزان، یہ یوٹیوب پہ لوڈ کرنے کے لیے قرآن نہیں آیا تھا، قرآن کریم آیا تھا میرے لیے کہ جو کچھ قرآن کریم میں حکم دیا گیا ہے میں اس کو عملی زندگی میں اختیار کروں۔ تو ہے بہت بڑا المیہ ہے، کتنا زمانہ لگے گا اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے اس چیز کو۔ کم از کم میری جو ادراک جو مجھے بتا رہا ہے وہ یہ ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ جو مسلمان قوم ہے ظہور ولی اثر سے پہلے اس کی اصلاح ہو جائے گی، کم از کم میرا فہم نہیں مانتا اس بات کو، کیونکہ یعنی جو ایک بہت سادہ سا قانون ہے کہ مریض جو ہے اگر وہ اپنے آپ کو صحت مند سمجھتا ہے تو وہ ڈاکٹر کے پاس کیوں جائے گا، کیوں دوائی کھائے گا، وہ اپنا آپریشن کیوں کر، جب وہ اپنے آپ کو مریض ہی نہیں سمجھتا تو وہ کیوں دوائی لے گا، ڈاکٹر کے پاس کیوں جائے گا، کیوں علاج کرنے کی کوشش کرے گا۔ پہلی چیز ہے
کہ ہم یعنی مریض اپنے آپ کو مریض سمجھے، اپنے آپ کو سمجھے کہ مجھے علاج کروانا چاہیے، یہ میرے لیے خطرناک ہے بیماری۔ پھر اس کے بعد اگلا مرحلہ ہوتا ہے کہ بھی کس ڈاکٹر کے پاس جائیں اور کیا کریں۔ یہاں پر پرابلم جو ہے وہ یہ ہے کہ ہر گروہ کا یہی نعرہ ہے، پدرم سلطان بوت، ہر گروہ کا یہی نعرہ ہے کہ ہم جنتی، باقی سب جہنمی۔ حالانکہ اگر ہم قرآن کریم کو معیار کے طور پہ درمیان میں لے آئیں تو آپ حیران ہو جائیں گے، میں تو باتیں کرنا ہی نہیں چاہتا جو قرآن کریم بیان کر رہا ہے۔ صرف اس ایک آیت کو بطور نمونے کے میں پیش کرتا ہوں، آپ اسے اٹھا کے دیکھ لیں اور سنیوں پر نہ لگائیے گا، شیعہ حضرات پر اپلائی کیجیے گا۔ سورہ مبارکہ مدثر، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ایک مکالمہ نقل کیا گیا سورہ مدثر میں، اہل جہنم اور اہل جنت کے درمیان ایک مکالمہ ہے۔ یہ جو لوگ جہنم میں ڈال دیے جائیں گے یہ اہل جنت کو دیکھیں گے، اور اہل جنت جو ہیں وہ اہل جہنم کو دیکھیں گے، اور ہر جنتی کو یہ دکھایا جائے گا کہ دیکھو آج یہ جنت میں تمہارا مقام ہے، لیکن اگر تم اللہ کی نافرمانی کرتے تو اسے دکھایا جائے گا کہ جہنم میں یہ تمہارا مقام تھا، اور ہر جہنمی کو دکھایا جائے گا کہ آج تم اپنے اعمال کی وجہ سے جہنم میں گئے ہو، لیکن اگر اللہ کی فرما برداری کرتے تو جنت میں تمہارا یہ مقام تھا۔ بہرحال یہ جو اہل جنت ہیں یہ ان سے سوال کریں گے، پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، دیکھیں گے ادھر دوست کھڑے ہیں، رشتہ دار کھڑے ہیں، پڑوس والے کھڑے ہیں، ما سلککم فی سقر، کیا ہوا تمہارے ساتھ، کیا وجہ پیش آئی، کیا سبب ہوا، آپ لوگ جہنم میں کیوں چلے گئے؟ تو وہ جو جواب دیں گے اللہ تعالیٰ نے اس جواب کو نقل کیا، اور پہلا جو سبب وہ بیان کریں گے وہ ہے لم نکو من المصلین، ہم نماز پڑھنے والوں کے ساتھ نماز نہیں پڑھا کرتے۔ بس اس ایک آیت کو پاکستان کے شیعہ معاشرے پر بھی اپلائی کر دیں، سنی معاشرے پر بھی اپلائی کر دیں، یا تو پھر قرآن کریم کو بدل لیا جائے، اور اگر قرآن ٹھیک کہہ رہا ہے تو پھر میں چاہے کچھ کر لوں، اگر میرا مصلین میں شمار نہیں ہوتا، میں نماز پڑھنے والوں کے ساتھ نماز نہیں پڑھتا، میں یعنی اللہ کے اس حکم کی فرما برداری نہیں کرتا، سارا زمانہ مجھے مومن کہے، سارا زمانہ مجھے جنت کا سرٹیفکیٹ دے، لیکن قرآن کہتا ہے تیرا انجام جہنم کے اندر ہے۔ اب فیصلہ کرنا ہمارا کام ہے کہ ہم قرآن کی بات ماننا چاہتے ہیں یا ہم اس معاشرے کی بات کو سننا چاہتے ہیں۔ تو قرآن کریم ہے انسانوں کی ہدایت کی کتاب، اور جس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ جب لوگ جو ہیں وہ گروہ در گروہ جہنم میں داخل کیے جائیں گے تو یہ نہیں ہے کہ زبردستی اٹھا کے ان کو اندر ڈال دیا جائے گا، پہلے ان کو وہاں پہ جہنم کے دروازوں پر وہ جو موکلان جہنم کے فرشتے ہیں وہ ان سے پوچھیں گے الم یاتکم نذیر، 2019 کے زمانے کے لوگ راولپنڈی پاکستان روکے جائیں گے، الم یاتکم نذیر، بھائی ایسے ہم آپ کو جہنم میں نہیں ڈالیں گے، پہلے اس بات کا جواب دو، کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا، کوئی ڈرانے والا نہیں، کسی نے نہیں سمجھایا تھا۔ تو سب کے سب جو ہیں وہ کہیں گے بلا کہ جاءنا نذیر، ہاں ہمارے پاس ڈرانے والے آئے تھے، فکذبوہم، ہم ان کا مذاق اڑاتے تھے، ہم ان کے نام رکھتے تھے، یہ تو ڈھکو ہے۔ مولانا محمد حسین صاحب قبلہ
कई सौ किलोमीटर का फासला तय करके यहाँ रावलपिंडी आए मजलिस पढ़ने के लिए। ये जो यहाँ पर अंगदपुरा में एक शिया मस्जिद इमाम बारगाह है जो बल्तिस्तानी कहलाती है, यहाँ के मुंतज़मीन अंजमन के लोग सब खड़े हो गए और गालियाँ दे के उनको निकाल दिया वहाँ से। ये नहीं आ सकता यहाँ पे। ये अलम यातकुम नज़ीर, भाई कोई डराने वाला नहीं आया था। ये सब कहेंगे बला कज्जा अना नज़ीर, हमारे पास आए थे डराने वाले। फ़कत जब हम उनका मजाक उड़ाते थे, हम उनके नाम रखते थे, उनके साथ तमस्खुर करते थे, तो उनसे ये सारी बातें वो कबूल करेंगे। आज हम अपने आमाल की वजह से इस जहन्नुम में जा रहे हैं। तो इसलिए मेरे अजीज़ान, इसे कोई खेल न समझें, कोई तमाशा न समझें। अल्लाह ताला हुक्म हमें दे रहा है, मुझे भी आपको भी, कुनू मास सादिकीन, तकवा की सलाहियत पैदा करो और सादिकीन की मइयत इख्तियार करो। सादिकीन का ग्रोह जो है उसके लिए मैंने अर्ज़ किया था कि ये जो है ये न इसकी को रंग के बुनियाद पे बनाया जाता है। जैसे अमेरिका का प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इस वक्त अगले इंतखाबात जो हैं वो यानी रंग की बुनियाद पर जो वाइट्स हैं उनको वो एक्सप्लॉइट करना चाहता है और इस बुनियाद पर वो अपना इंतखाब। लेकिन कुरान करीम जो इंसानी माशरों के अंदर ग्रोह बनाना चाहता है, ना वो रंग है, ना वो नस्ल है, ना वो ज़ुबान है, ना इलाका है, वो नज़रिए की बुनियाद पर ग्रोह बनाता है। ईमान और तकवा की सलाहियत, ईमान और अल्लाह की फर्माबरदारी, इस बुनियाद पर चाहे एक आदमी, ये जो सादिकीन का ग्रोह है, एक आदमी ऑस्ट्रेलिया में रहता है, एक आदमी अफ्रीका में रहता है, एक आदमी साइबेरिया के इलाके में रहता है, एक आदमी कनाडा में रहता है, लेकिन अगर वो सब जो हैं वो उनका एक नज़रिया है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, एक प्रैक्टिकल बिहेवियर है कि इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन, तो वो एक जमात हैं बशर्ते के एक अमीर पर मुत्तफिक हो जाएं, एक अमीर पर मुत्तफिक। ये जो जमात हम अभी पढ़ने वाले हैं, ये जमात जो है इसकी गर्ज़ व गायत, जो बुनियादी गर्ज़ व गायत है, बुनियादी इसकी मकसदियत है, वो अमली ज़िंदगी की सादिकीन की जमात बनाना है असल में, ताकि वो लोग जो हैं जिस तरह से उन्होंने तकवा की सलाहियत की मदद से अपने अंदर नफ्स की ख्वाहिशात को शिकस्त दी है और इस वजूद की सल्तनत में अल्लाह के दीन को हाकिम किया है, वो जमात खड़ी हो, एक अमीर पर मुत्तफिक हो हर मस्जिद के अंदर। क्योंकि फिर ये पहले एक मस्जिद में बनानी होती है, फिर उसके बाद रावलपिंडी की तमाम मसाजिद ने मिल के रावलपिंडी की सतह पर सादिकीन की जमात बनानी होती है, जिस बुनियाद पर यहाँ पर पेश नमाज या इमाम जमात जो भी उसको नाम दे लें, उसका इंतखाब किया जाता है, उसी बुनियाद पर रावलपिंडी की सतह पे होना चाहिए। फिर जब रावलपिंडी की सतह पर एक सादिकीन की जमात हो, उनका एक शनाख्त हो, एक बिहेवियर हो, एक अमीर हो, एक रास्ते पे सफ़र करें, तो फिर पाकिस्तान लेवल पर उसे बनाना होता है। और शरीयत मुक़द्दस इस्लाम क्यों चाहती है कि ये चीज़ जो है इसको इस तरह से किया जाए कि जिस तरह से सादिकीन की जमात के जो मेंबरान हैं उन्होंने अपने वजूद की सल्तनत में नफ्स की ख्वाहिशात को शिकस्त दी है और अल्लाह के हुक्म को बालादस्त किया है, वो जमात की ज़िम्मेदारी है। यानी सबसे छोटा जो यूनिट है एक मस्जिद है, उनकी जिम्मेदारी है कि इस मस्जिद, इस विसिनिटी के अंदर अल्लाह का दीन हाकिम करे। सबसे पहले मस्जिद के अंदर उस अल्लाह के दीन की हाकमियत से क्या मुराद है, ये इंशाल्लाह अगली गुफ्तगू में अर्ज़ करूँ। फिर ये सब लोग आपस में मिलें और मिल के रावलपिंडी की सतह पर एक जमात बने, फिर ये पाकिस्तान में मिलें
اور پاکستان کی سطح پر ایک صادقین کی جماعت وجود میں لائی جائے، پھر یہ گلوبل لیول پر ملیں، اور گلوبل لیول کیونکہ اس میں نہ کوئی رنگ ہے، نہ کوئی نسل، نہ کوئی زبان، نہ کوئی علاقہ۔ میں صرف ایک چھوٹا سا واقعہ عرض کرتا ہوں تو بس پھر باقی بات اللہ نے حیات دی، توفیق دی تو آئندہ۔ ہمارے ایک عالم دین گزرے شیخ مرزا انصاری علیہ الرحمہ، یہ تقریباً کوئی حضرت امیر المومنین کے حرم مقدس میں مدفون ہے۔ یہ یعنی ایک ریولوشنری پرسنالٹی تھے، ریولوشنری پرسنالٹی، اور انہوں نے یعنی یہ جو مرجعیت کا نظام ہے، نائب امام کی نیابت کا، اس کے اندر ایک زبردست قسم کا اس کو نا اپ لفٹ دی، اسے ایک مکمل طور پر نظام بنا دیا، اور اب یہ مزید آگے کی طرف چل رہا ہے۔ یہ آج جو آپ کو ایران کی سرزمین پر حکومت اسلامی دکھائی دے رہی ہے، اس کے پیچھے دو مین پاور پوائنٹ ہیں، بلکہ تین۔ پہلا ہے مرجعیت، نظام ولایت، جو مسلسل ایک محور و مرکز دیتا ہے، منزل کی شناخت دیتا ہے، راستے کی شناخت دیتا ہے، اور ان کو ایک مرکز دے رہا ہے، فکری اور عملی طور پہ مرکز دیتا ہے۔ کربلا دوسرا پاور پوائنٹ ہے ہمارا، کربلا۔ کربلا مسلسل قلوب کو گرما رہی ہے، جس کا عمران خان نے وہاں جب اس کو کہا گیا کہ جناب ہم یہ کرنا چاہتے ہیں تو اس نے بہت زبردست قسم کا جواب دیا وہاں پہ۔ اس نے کہا آپ لوگوں کو اندازہ ہی نہیں ہے اس چیز کا کہ آگے سے کیا جواب۔ انہوں نے کہا یہ عراق نہیں ہے، اور اس کے اندر عراق میں بھی شیعہ رہتے ہیں اور یہاں پر بھی شیعہ، کیا جوہری فرق ہے؟ اس واسطے کہ یہاں ایک امیر ہے اور ان کا یعنی یقین کا رابطہ ہے کربلا کے ساتھ، ما ہر چداری مس کربلا داری۔ کربلا مسلسل قلوب کو گرماتی ہے اور سیکریفائس کے لیے، جان اور مال کی قربانی کے لیے آمادہ کرتی ہے۔ یہ دوسرا ہمارا پاور پوائنٹ ہے۔ اور تیسرا انتظار ظہور ولی عصر، یہ امید ختم نہیں ہونے دیتا، امید کو ختم نہیں ہونے دیتا یہ کہ ایک دن آئے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ پورا ہوگا اور روئے زمین پر یعنی اللہ تعالیٰ کا ولی ظہور کرے گا، تو وہ لوگ جو ہیں، اور ان کو بتایا گیا ہے کہ حضرت کا مشن ان کے ظہور کے بعد نہیں شروع ہوگا۔ اگر ایک شخص آج بھی اس مشن کے لیے اپنی ذات میں کام کرتا ہے، اپنے ماحول میں اپنی وسعت امکان کے مطابق کام کرتا ہے، وہ حضرت کے اس لشکر میں شریک ہے۔ یہ تین ہمارے مین پاور پوائنٹس ہیں۔ تو ہمیں پہلے ایک مسجد ہے، پھر ایک شہر ہے، پھر ایک ملک ہے، پھر پورا گلوب ہے، کیونکہ یہ جہاد جو ظلم کا خاتمہ، اس کونوا مع صادقین، صادقین کی جماعت کا جو غرض و غایت ہے، وہ کسی پرسنالٹی کی حکومت قائم کرنا نہیں ہے، بلکہ روئے زمین سے ظلم کا خاتمہ اور عدالت کا قیام، یعنی اللہ کے دین کی حاکمیت جو ہے اسے قائم کرنا ہے۔ اور اگر مثال کے طور پہ ہم ایک ہائپوتھیٹیکلی ایزیوم کرتے ہیں کہ ہم اگر مثال کے طور پہ یہاں کامیاب ہو جاتے ہیں ایک مسجد کے اندر، تو کیا ہمارا کام ختم ہو گیا؟ نہیں، اب ہمارا کام اگلے مرحلے میں داخل، اب ہم راولپنڈی کے ذمہ دار ہیں۔ ہمیں اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے، ایک نسل گزر جائے، دو گزر جائیں، تین گزر جائیں، چار گزر جائیں، اس کو جہاں تک کام کر لیا اسے مینٹین کر کے رکھنا ہے اور اگلے مرحلے کے لیے کوشش کرنی ہے۔ پھر راولپنڈی میں ہم کامیاب ہو جاتے ہیں، خدا کرے کبھی ایسا ہو جائے، تو پھر اگلا مسئلہ ختم نہیں ہو گیا، پھر پاکستان آ گیا، پھر ہو سکتا ہے 10 نسلیں گزر جائیں، لیکن ہمیں یہ کام جاری رکھنا ہے۔ اور اگر پاکستان میں کسی وقت بھی اگر ہم کامیاب ہو جائیں تو پھر آخری مرحلہ ہے کہ جو اس روئے زمین پر ظلم کا خاتمہ کرنا ہے۔ اسی واسطے حضرت امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا تھا کہ ہمارا جہاد اس وقت تک جاری رہے گا جب تک کہ پوری روئے زمین سے ظلم کا خاتمہ نہیں ہو جاتا اور روئے زمین پر عدالت قائم نہیں۔ یہ ایک پورا سسٹم ہے
جو یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا اپنے کلام میں، اللہ تعالیٰ نے حیات دی، توفیق دی، تو انشاءاللہ آنے والے دنوں میں میں یہ جو اس کی ہیرارکی ہے میں نے اجمالی طور پر عرض کیا ہے، اس کو میں تفصیل کے ساتھ عرض کروں گا کہ یہ سسٹم ہے، لیکن آن گراؤنڈ ریئلٹیز کیا ہے، یہ ایک جملہ ضرور عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آن گراؤنڈ ریئلٹیز جو ہیں وہ اس وقت یہ ہیں کہ پاکستان کی سرزمین پر لوگ جو ہیں وہ ان کا سب سے بڑا پرابلم ہے حقائق سے بے خبری، لا علمی۔ اس میں یہ نہیں کہ ہم سمجھیں کہ ہم بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں اور اہل سنت، نہیں، شیعہ معاشرہ بلکہ اس میں زیادہ بڑا اس کا منفی رول ہے، اس لیے کہ وہ حضرات جو ہیں دوسرے برادران جو ہیں ان کے پاس امیر المومنین جیسا امام نہیں ہے، ان کے پاس امام حسین علیہ السلام جیسا امام نہیں ہے، ان کے پاس امام صادق علیہ السلام جیسا رہنما نہیں ہے۔ ہم یہ رہنما رکھنے کے باوجود بھی وہی کام کر رہے ہیں، نفس کی خواہشات کی پیروی۔ تو وہ آدمی جس کو اللہ نے امکانات دیے ہوئے ہوں اور پھر وہ یہ کام دیے تو ان کو بھی ہیں، وہ تو قبول ہی نہیں کرتے، لیکن ہم قبول کرنے کے باوجود بھی الٹی سمت کی طرف چل رہے ہیں۔ ہمارا سب سے بڑا ڈائلما جو ہے وہ یہ ہے، اور دلیل جو ہے دو دلیلیں ہیں اور گفتگو ختم۔ سب سے پہلی دلیل یہ ہے کہ اس کو انالیسس کر کے دیکھ لیں، اپنے گھر جا کے دیکھ لیجئے گا کتنے لوگ ہیں جنہیں صرف قرآن پڑھنا آتا ہے، سمجھنا اور عمل کرنا تو بہت بات کی، صرف پڑھنا آتا ہے، صرف پڑھنا آتا۔ آپ بھی بیٹھ جائیں، آپ کی اولاد کو بھی بٹھا لیں اور ان سے کہیں کہ چلو بھائی بسم اللہ یہ دیکھو یہ سورہ یاسین پڑھنا شروع کرو۔ ایک سورہ یاسین، سورہ واقعہ، ایک سورہ مبارکہ نہیں پڑھ سکتے، ایک ایک سطر میں 10 غلطیاں کریں گے جنہیں قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا۔ اور جب قرآن کریم کے ساتھ رابطہ ہی کوئی نہیں تو اس کا ایک عملی نتیجہ ہے، اور وہ نتیجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ کل صبح راول پنڈی کی فجر کے ٹائم پہ ایک راؤنڈ لگائیں پنڈی کا، اور فجر کی جماعت میں جا کے دیکھیں کہ جناب کتنی مساجد ہیں جن میں فجر کی جماعت ہوتی ہے، کتنی مساجد ہیں جن میں فجر کی جماعت ہوتی ہے، اور جہاں ہوتی ہے وہاں جا کے کیفیت دیکھ لیں کہ اس کے اطراف میں کتنے حضرات ہیں جو نعرے لگاتے ہیں علی ولی اللہ کے، اور اس مسجد میں آنے والے کتنے افراد ہیں۔ اس کو کہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ جو ہے اصلاً حقائق سے دور نہیں، کوسوں دور چلا گیا۔ تو انشاءاللہ اللہ نے حیات دی، توفیق دی تو اس مسئلے پر یعنی صادقین کے جماعت کے حوالے سے بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے امیدوار ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنے رضا کی راہوں کو شناخت کرنے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا آتیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی لا الہ الا هو الحلیم الکریم غافر الذنب وقابل التوب وهو الغفور الرحیم۔ سبحان من سبقت رحمته غضبہ وبسط الیدین بالرحمہ، سبحان من لم یکلف نفسا الا دون وسعها وعفا عن السیئات ولم یجاز بها، سبحان من لا یزداد علی معاصی العباد الا کرما وجودا۔
وعلى كثرة الذنوب إلا فم وصفا نشهد أن لا إله إلا هو اللطوف على العباد بجوده واللواد على المذنبين بعلمه ونشهد أن محمدا نبيه وحبيبه سيد المرسلين وشفيع المذنبين بعثه رحمة للعالمين صلى الله عليه وآله الداعين إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة قادة الأمم وأوليائهم ومعدن الرحمة أوصيكم عباد الله بالتوبة عما سلف من ذنوبكم والإنابة عن الأوزار التي أسكلت ظهوركم فإنه تعالى كريم بكم رؤوف عليكم يقبل اليسير ويعفو عن الكثير قال الله تعالى وقوله الحق توبوا إلى الله توبة نصوح عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار وقال قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم ألا قد أمركم الله في محكم كتابه بالصلاة على النبي وحبيبه فقال تعليما لكم وتشريفا لصفيه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيد المرسلين وشفيع المذنبين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وعلى مولى إمام المسلمين وقائد الغر المهجرين آمين